انسان کی سوچ استعمال کرتی ہے۔ سوچ کیا کرتی ہے؟ سوچ کیا کرتی ہے؟ سوچ پر میں اتنا زور دے رہا ہوں، سوچ کمیونیکیشن میں، سوچ رائٹنگ میں ڈائریکشن دے رہی ہوتی ہے، سمت کا تعین کر رہی ہوتی ہے۔ سوچ کمانڈ کر رہی ہوتی ہے ہماری رائٹنگ کو، ہماری کمیونیکیشن کو، اور کمیونیکیشن یا رائٹنگ کس کو کمانڈ کر رہی ہے؟ ہمارے رویے کو، بیہیویئر کو، اور بیہیویئر کس کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے؟ پورے معاشرے کو، پورے سوشل میڈیا کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو بیک پر کون سی چیز چلے گی؟ ہماری سوچ۔ تو لہذا سوچ جو کمانڈ کر رہی ہے تو سوچ پر بھی تو کوئی چیز کمانڈ کر رہی ہوگی نا۔ سوچ پر دو فیکٹر کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ازلوں سے دو فیکٹر کمانڈ کر رہے ہیں، لیکن اب سائنس نے اس کو ثابت کر دیا۔ سائنس نے کیا ثابت کر دیا ہے کہ جناب یہ دونوں فیکٹر اثر انداز ہوتے ہیں ہماری سوچ پر، ہٹ کرتے ہیں ہماری سوچ کو، امپیکٹ ہوتا ہے ہماری سوچ پر۔ کیسے؟ اب فیکٹر نمبر 1 ہے ہماری مجلس، محفل، کمپنی، یعنی مین ناؤن مائدہ کمپنی جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، یہ ہماری سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے، امپیکٹ رکھتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا فیکٹر کون سا؟ دوسرا فیکٹر یہ دل جس میں طرح طرح کی خواہشات، طرح طرح کے خیالات جنم لے رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری سوچ پر اثر انداز، اور یہ ہٹ کرتے ہیں ہماری سوچ۔ یہ کس کو ہٹ کرتے ہیں؟ ہماری سوچ کو ہٹ کرتے ہیں، جس ہماری سوچ پر امپیکٹ رکھتے ہیں۔ کیسے؟ اب سائنس نے ثابت کر دیا کہ دیکھیں محفل سے کوئی اچھی یا بری بات آپ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، جناب ڈائریکٹ ہمارے دماغ کو ہٹ کرتی ہے وہ چیز۔ وہ فیکٹر کس کو ہٹ کرے گا؟ ہمارے دماغ کو۔ دماغ میں فوری طور پر ریئیکشن ہونا شروع ہو جائیں گے، کیمیکل ریئیکشن ہوں گے، اور وہاں اس کے نتیجے میں ہماری سوچ بنے گی۔ دیکھیں سوچ کیسی بن رہی ہے۔ جو چیز اپنے معاشرے سے، محفل سے، مجلس سے سنی یا دیکھی، وہ ڈائریکٹ ہمارے دماغ کو ہٹ کرے گی اور کیمیکل ریئیکشن ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہاں اس کے نتیجے میں ایک فلم یا عکس بنتا ہے، اس کے نتیجے میں ہماری سوچ بنتی ہے۔ تو سوچ اچھی یا بری، یہ محفل سے انٹیک کرتے ہیں۔ اچھی سوچ بنانی ہے تو اچھی محفل میں بیٹھے، بری سوچ بنانی ہے تو بری محفل میں بیٹھے۔ دو ٹوک بات ہے، اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں، اس میں فلسفہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اچھی محفل میں بیٹھیں گے، اچھی چیزیں انٹیک کریں گے، ڈیفینیٹ ہمارے دماغ کو ہٹ کریں گی وہ چیزیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری سوچ اچھی ہو جائے گی۔ بری چیز اگر آپ نے انٹیک کی ہے، خدا نخواستہ غصے کی کیفیت ہے، تو یہ کیسے بنتی ہے؟ دیکھیں بری چیز کو ہٹ کی، یا آپ نے کوئی بری بات مجھے کہہ دی، یا آپ نے گالی گلوچ کر دی، تو ڈیفینیٹ وہ بھی ڈائریکٹ میرے دماغ کو ہٹ کرے گی، وہاں کیمیکل ریئیکشن ہو جائیں گے تیزی سے، اور 180 پر جائے گا دماغ۔ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ جی مجھے آپ نے برا بھلا کیوں کہا ہے؟ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ڈائریکٹ ہمارے دماغ کو ہٹ کرے گی، اور دماغ میں کیمیکل ریئیکشن ہوں گے کہ جناب، اور میرا پارا جو ہے نا 180 پر چلے جائے گا۔ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یہ غصے کی جو کیفیت آئی، یہ کہاں سے انٹیک کیا میں نے؟ محفل سے۔ کسی نے مجھے برا کہا، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح کسی نے اگر اچھا کہا ہو تو ہمارے دماغ کو اسی طرح ہٹ ہوتا ہے، اور جناب وہاں کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، اور ہماری سوچ اچھی ہو جاتی ہے، اور ہم خوشی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہذا محفل ہمارے دماغ کو ہٹ کرتی ہے، اس کا مطلب ہماری سوچ کو ہٹ کرتی ہے، اور سوچ اچھی یا بری اس طرح پیدا ہوتی ہے، یا ہماری سوچ اس طرح اچھی یا بری بنتی ہے۔ یہ ایک فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر، دوسرا ٹریک ہمارا دل ہے۔ دل 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 یہ دل کی بات کر رہا ہوں، میں دل سے بات کر رہا ہوں، دل پر بات کر رہا ہوں۔ یہ دل میں طرح طرح کی خواہشات، طرح طرح کے خیالات اور وہم و گمان، شک و شباب، کئی چیزیں اس طرح کی جنم لے رہی ہوتی ہیں جو ہمارا سکون برباد کرتی ہیں۔
ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ جب دل میں یہ چیزیں، خواہشات، دل میں یہ خیالات، دل میں وہم و گمان، دل میں شک و شباب جنم لے گا تو الٹیمیٹلی وہ ڈائریکشن کس کو دے گا؟ ہمارے دماغ کو۔ دماغ میں کیمیکل ریئیکشن، فلم بنے گی، سوچ بنے گی۔ جیسا آپ دل میں خیالات لے کر آ رہے ہیں، دل میں آپ خواہشات لے کر آ رہے ہیں، ڈیفینیٹ وہ دماغ کو ہٹ کریں گی خواہشات، وہ دماغ کو ہٹ کریں گی خواہشات یا خیالات، تو ظاہر الٹیمیٹلی ہماری سوچ بنے گی مثبت یا منفی۔ تو دل کو اگر صاف رکھیں، دل کو اگر صاف رکھیں اور دل میں اگر اللہ کا خوف رکھیں تو ڈیفینیٹ صاف دل میں جو چیزیں اویلیبل ہوں گی وہ بھی دماغ کو اسی طرح ہٹ کریں گی جس طرح بری چیزیں ہٹ کریں گی، تو ڈیفینیٹ وہاں بھی سوچ ہماری اچھی ہوگی۔ تو اچھی سوچ پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اچھی محفل میں بیٹھنا پڑے گا اور اچھے خیالات کا مالک یعنی دل کو صاف رکھنا پڑے گا۔